عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ 17، 13، 9 یا پھر 7؟ کم رکعت پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے: نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غیر موقدہ سنت اور نوافل چھوڑنا۔ واضح رہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، ان دونوں کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے، ان کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت موقدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عذر کے سنت موقدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے اور باعث گناہ ہے۔ جو شخص بلا کسی عذر کے سنت موقدہ چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں بلند درجات سے محروم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً وقت کم ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنتیں غیر موقدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تاہم انہیں بالکل نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے موقدہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی ہے اور بلا عذر چھوڑنا یا مستقل چھوڑ دینا باعث گناہ ہے۔ سنت موقدہ وغیرہ موقدہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر نمازی 4 رکعت سنت موقدہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کی قاعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیمی سے قبل کھڑا ہو جائے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ اخیرہ میں تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، جبکہ سنت غیر موقدہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا اور تعوذ و تسمیہ پڑھے، بقیہ نماز موقدہ سنتوں کی طرح ادا کریں گے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز ہم مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ ناظرین، نماز عشاء میں 17 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یعنی 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قبل ہیں اور اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 سنتیں موقدہ فرضوں کے بعد، پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 3 وتر اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، یہ ٹوٹل 17 رکعت ہیں۔ اور اب ان میں اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے لیکن پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، یعنی نوافل بھی پڑھنے چاہیے، ان کی پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں، یعنی
मान लो अगर कोई शरई उज़र है तो आप छोड़ सकते हैं, यानी सफर में हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। अब इसमें जो 4 रकात फर्ज हैं ये जरूरी हैं। अगर आप फर्ज छोड़ेंगे तो आपको उसकी कज़ा करना लाजिम है, क्योंकि हम फर्ज नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मौक़दा जो फर्जों के बाद पढ़ी जाती है। सुन्नत मौक़दा को भी बगैर किसी शरई उज़र के तर्क करना ये गुनाह से खाली नहीं है। और ऐसा शख्स जो सुन्नत मौक़दा को तर्क करने की आदत बना लेता है, इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में खतरा है कि क़यामत के दिन वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम न रह जाए। तो सुन्नत मौक़दा बगैर किसी शरई उज़र के तर्क करना गुनाह से खाली नहीं है। यानी अगर शरई उज़र है कि कहीं सफर में है, तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में सफर कर रही है, गाड़ी छूटने का खतरा है, तो आप छोड़ सकते हैं और नवाफिल पढ़ने चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। तो 4 रकात फर्ज, इसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा और फिर 3 रकात वितर वाजिब, ये नमाज़ें शाम जरूरी हैं, इनको आप जरूर अदा करें। वितर वाजिब है और अगर वितर आप छोड़ेंगे तो उनकी कज़ा आपके ऊपर लाजिम है। तो कम अज कम 4 रकात फर्ज, 2 सुन्नत फर्जों के बाद और उसके बाद फिर 3 रकात वितर वाजिब, ये हमें जरूर अदा करना चाहिए। और नवाफिल अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अजर व सवाब है, बहुत ज्यादा फजीलत है। अगर छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेकोकारों में शामिल करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।